سپارہ نمبر 12 سورۃ ہود آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کی اس سے ماقبل آیت میں اللہ رب العزت نے مومنین اور منکرین جو کافر تھے، جو مشرک تھے، ان کو ایک مثال کے ساتھ ان دونوں کا موازنہ کروایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی کے ماقبل قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات کو یہاں پر ذکر کیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام لے کر ان کے پاس جاتے اور مختلف طریقوں کے ساتھ ان کو سمجھاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں بے حد درد تھا اس امت کے لیے، بہت زیادہ بے چینی تھی، ہر امتی کے لیے ایک تکلیف ہوتی تھی جب وہ آپ کی دعوت کو رد کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں بطور تمثیل کے مختلف طریقوں سے، دلیل عقلی سے، دلیل نقلی سے، مثالوں کے ساتھ ماقبل اقوام کا ذکر کر کے اس امت کو، اس وقت کے منافقین کو، مشرکین کو، کافروں کو سمجھانا چاہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ یہ بطور تسلی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور 950 سال میں 80 یا 82 بندے جو تھے وہ ایمان لے کر آئے۔ اور جتنی تکلیفیں یہ آپ کو جس طرح دے رہے ہیں، جس طرح اعتراضات کر رہے ہیں، جس طرح آپ کے اوپر اشکال کر رہے ہیں، جس طرح آپ کی قرآن پر، اللہ کی کتاب پر یہ اعتراض اور اشکال کر رہے ہیں، اسی طرح یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ماقبل جتنی قومیں گزری ہیں، یہ تمام اشکالات، یہ تمام اعتراضات انہوں نے آپ سے پہلے انبیاء پر بھی کیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور ان حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اس امت کے سامنے بیان فرمائیے، تاکہ یہ امت سبق حاصل کرے، ان سے سبق حاصل کرے اور ایمان لے کر۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا، لیکن اس سے پہلے مفسرین حضرات نے بیان فرمایا کہ قرآن کی اس آیت کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہر دور کا کافر ہو یا ہر دور کا مشرک ہو، وہ نبوت کے اس میں یہ لازمی سمجھتا ہے کہ یہ نبوت کے لیے لازم ہے کہ وہ بشر نہ ہو، نبوت کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ علم الغیب جانتا ہو، نبوت کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ غیب کے خزانے جانتا ہو اور ہمیں غیب کی خبریں دیتا ہو۔ یہ ہر دور کے نبی کے ساتھ اس دور کے کافروں کا، مشرکوں کا یہ اعتراض، یہ اشکال رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ بشر ہیں ہماری طرح، آپ اگر اللہ کے پیغمبر ہیں تو علم غیب کی خبریں دیجیے ہمیں، اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو اللہ کے جو خزانے زمین میں چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہر کریں ہمارے لیے، یہ مکہ کے پہاڑوں سے سونا بنا دیں، یا یہاں سے محلات بنا دیں، پہاڑوں کو ختم کر دیں جس میں نہریں بہتی ہوں۔ یہ مختلف اشکالات جو وقتاً فوقتاً قرآن کے مختلف حصوں میں ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم نے اس کے بیان کیا، اس چیز کا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ جب ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ انی، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، مبین، واضح، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ مقصد تبلیغ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ہر نبی کا مقصد تبلیغ کیا تھا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ رب العزت کی، یعنی کہ ہر نبی نے وحدانیت کی دعوت دی ہے، غیر اللہ کی عبادت سے روکا ہے۔ یہ مقصد تبلیغ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اور پھر انی اخاف علیکم سے تفصیل بیان کیا مقصد تبلیغ کا، کہ کیوں اللہ رب العزت کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت سے وہ روکتے تھے۔ اس کی تفصیل
کہ انی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ انی بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر کہ یہ جو تم اللہ کی وحدانیت میں غیر کو شریک کر رہے ہو، اس شرک کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آئے گی اور ایک دردناک عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ یہ وہ تفصیل تھی اللہ تعبدوا الا اللہ کی۔ مقصد تبلیغ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، مقصد کیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اس کی تفصیل اس لیے ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اگر تم اللہ کی وحدانیت میں کسی غیر کو شریک کرو گے تو میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک دردناک عذاب آئے گا۔ قال الملأ الذین کفروا، اللہ رب العزت فرما رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ کے بڑے بڑے مشرک سردار تمہاری مخالفت کرتے ہیں، تمہارے تبلیغ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، قرآن کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور تمہارے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، تو آپ پریشان مت ہوئیے، کیونکہ آپ سے پہلے انبیاء جتنے بھی تھے ان کو بھی ان چیزوں کا یہ چیزیں درپیش تھی۔ جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب تبلیغ شروع کی اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، تو اس علاقے، اس معاشرے کے جو معزز تھے، جو سردار تھے، جن کے پاس اقتدار تھا، قوت تھی، طاقت تھی، سب سے پہلے انہوں نے مخالفت کی اور حضرت نوح علیہ السلام سے کیا کہنے لگے؟ قال الملأ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے سردار حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے، من قومی، انہی کی قوم میں سے تھے، ما نراکا، یہ ان کی پہلا اعتراض تھا حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر، ما نراکا الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے تم کو کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی اعلیٰ مخلوق، ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں ہماری طرح بشر ہو، ہماری طرح کھاتے ہو، ہماری طرح پیتے ہو، ہماری طرح ضروریات کے محتاج ہو، ہمارے اس طرح سوتے ہو، ہم تو آپ کی اپنی طرف بشر دیکھتے ہیں۔ کیا اللہ رب العزت نے کوئی پیغمبر بھیجنا تھا تو ہماری طرح کوئی بشر ہی بھیجا؟ وما نراک اتبعک، ان کا دوسرا اعتراض، ٹھیک ہے آپ بشر ہیں، لیکن ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے پاس سپر پاور، اللہ کی سپر پاور ہے، اگر آپ اللہ کے واقعی ہی نبی ہیں تو معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں جو آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے وہ گرے پڑے لوگ ہیں، نیچ قوم سے تعلق رکھتے ہیں، غریب لوگ ہیں، اور بادی الراہی، اور وہ جو اتباع کرنے والے ہیں وہ منافقت کرنے والے ہیں، یعنی کہ ظاہری آپ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں اور اندر سے وہ ایمان نہیں لا رہے۔ یہی بعین ہی مکہ کے مشرکین کے اعتراضات تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، آپ کے گرد و نواح میں جو صحابہ اکٹھے ہوئے ہیں یہ تو غریب ہیں، یہ ہماری قوم کے نیچے لوگ ہیں، کوئی سردار معزز آپ کے پاس ایمان نہیں لے کر آیا۔ تو اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ یہی ما نراک اتبعک، نہیں دیکھتے ہم آپ کی تابعداری میں، الا الذین، مگر وہ لوگ، ہم اراذلنا، جو نیچ قوم میں سے ہیں، ہم میں سے، بادی الراہی، اور وہ ظاہری موافقت کرنے والے ہیں آپ کی، وما نراکا لکم علینا من فضل، ان کا تیسرا اعتراض کہ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہمارے اوپر کوئی فضیلت دی ہے، کوئی طاقت دی ہے، کوئی اقتدار دیا ہے، کوئی اسباب کے درجے میں کوئی چیز آپ کو دی ہے، یہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو آپ کے اوپر یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں، آپ نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ جھوٹا ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو کہا۔ نوح علیہ السلام کا جواب تھا، قال یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم ان کنتم، دیکھتا ہوں میں تم کو، علی بینۃ من ربی، کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح معجزے، واضح دلائل لے کر آپ کی طرف آیا ہوں، وآتانی رحمتاً، اور بھیجی ہے اللہ رب العزت نے میرے اوپر رحمت۔ رحمت سے مراد یہاں پر مفسرین حضرات نے اس کا ترجمہ کیا کہ نبوت، یہ اللہ کی رحمت تھی جو حضرت نوح علیہ السلام پر آئی، تو بھیجی میرے اوپر اللہ رب العزت نے نبوت، من عندہ، اپنے پاس سے، میں اپنی طرف سے لے کر نہیں آیا، بلکہ اللہ رب العزت نے مجھے دی ہے یہ نبوت اور میں اس کو لے کر آیا ہوں۔ فعمیت علیکم، اب جو اللہ رب العزت نے مجھے جو نبوت دی ہے، جو معجزے دیے ہیں، وہ اللہ رب العزت نے تمہارے عقل پر پردہ ڈال کر تم سے پوشیدہ کر دیے، تمہیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ اللہ رب العزت کی دین ہے
جس کو ہدایت دینا جائے دل و دماغ کے پردے کھول دیتا ہے۔ انلزموکموہا، کیا میں مجبور کروں تم کو، وانتم لہا کارہون، اور تم اس سے بیزار ہو، یعنی کہ میں تمہیں ایمان لے کر آنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ہاں میں دعوت دے سکتا ہوں، مختلف طور طریقوں سے تمہیں سمجھا سکتا ہوں، لیکن مجبور نہیں کر سکتا جس چیز سے تم بیزار ہو رہے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں لالچی نہیں ہوں، یہ دن رات آپ کی خاطر، آپ کی خیرخواہی کی خاطر مارا پھرتا ہوں، تمہاری تنزیہ جملے برداشت کرتا ہوں، میں اس کا کسی قسم کا اجر تم سے نہیں مانگتا، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کا تمہارا فائدہ مانگتا ہوں۔ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألک علیہ مالا، میں تم سے اس دعوت کے اوپر، اس تبلیغ کے اوپر کسی قسم کا مال نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، بے شک میری مزدوری اوپر اللہ رب العزت کی ذات پر ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور انہوں نے یہ اعتراض کیا، ٹھیک ہے اے نوح علیہ السلام، ہم آپ کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، لیکن آپ کے گرد و نواح میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایمان لے کر آئے ہوں، یہ کمزور طبقے کے لوگ ہیں، یہ غریب غرباء ہیں، مسکین لوگ ہیں، اور ہم اپنے علاقے کے سردار، معزز، اقتدار والے، لہٰذا ہم اگر آپ پہ ایمان لے آئے اور آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھیں، آپ کے ساتھ ایک صفوں میں نماز پڑھیں، آپ کی مجلس میں آ کر اکٹھے بیٹھیں، تو ان غریب لوگوں کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، ان غریب لوگوں کے ساتھ ایک مجلس میں جڑ کر بیٹھ کر آپ کی باز و نصیحت سنیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ اس طرح کریں کہ پہلے ان غریبوں کو یہاں سے اٹھائیں، ان کو اپنی طرف سے ہانکیں، دور کریں، اس کے بعد ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت یہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ مشرکین آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ صحابہ جو آپ کے اوپر ذات پر ایمان لے کر آئیں یہ غریب ہے، آپ ان کو دور کریں، اسی طرح انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی کہا تھا کہ آپ کے اوپر ایمان لے کر آنے والے صحابہ غریب ہیں، ان کو دور کرو، ان کو ہٹاؤ، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے، آپ تسلی رکھیں، پریشان نہ ہو۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور دور کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئیں۔ وما انا، نوح علیہ السلام فرما رہے وما انا، اور نہیں ہے میرے لیے کہ میں دور کروں ان کو جو میری ذات کے اوپر ایمان لائے، انہ ملاق ربی، بے شک مجھے ڈر ہے کہ جب کل قیامت کے دن میں اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کروں گا تو اللہ رب العزت مجھ سے سوال کریں گے کہ جو میرے بندے ایمان لے کر آئے تھے ان کو کیوں دور کر دیا تو نے اپنی مجلس سے، ان منافقوں کے لیے، ان مشرکوں اور ان منکروں کے لیے۔ حالانکہ اللہ رب العزت، نوح علیہ السلام، مفسرین حضرات نے یہاں پر تفسیر کی ہے کہ نوح علیہ السلام گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو غریب مسکین تمہاری نظروں میں ہیں، جو یہ ایمان لے کر آئے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ کے مقرب ترین بندے ہیں، اور اگر میں اللہ کے مقرب ترین بندوں کو اپنی مجلس سے دور کروں گا تمہارے جیسے فاجر فاسق لوگوں کے لیے، تو مجھے ڈر ہے کہ اس کے اوپر اللہ رب العزت میری پکڑ کرے گا۔ ولیکنی، اور لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم کو جاہلانہ باتیں کرتے ہوئے، جاہلانہ قوم۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، من ینصرونی من اللہ، اگر میں نے ان غریب لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں اپنی مجلس سے اٹھا دیا، تو اگر اللہ نے میرے اوپر پکڑ کر لی تو من ینصرونی من اللہ، اللہ کی مقابلے میں میری مدد کون کرے گا؟ تم میں اتنی طاقت، اپنے اقتدار کے اوپر، اپنے اسباب کے اوپر، مال کے اوپر تمہیں اتنا غرور ہے، تو کیا اس طاقت، اقتدار اور مال اسباب کے ذریعے اللہ کی مقابل میری مدد کر سکو گے؟ لہٰذا اگر میں ان مومنین کو ہٹا دوں تو کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابل؟ افلا تذکرون، کیا تمہیں اتنی ایسی بات غور و فکر نہیں کرتے؟ پھر ان کا اعتراض تھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سوالات آپ سے کرتے ہیں کہ اس بدر کے پہاڑوں کو آپ بنا دے سونے کے، ان مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دے، یا اس پہاڑوں کو ختم کر دے اور یہاں پر ایک شہر بنا دیں جس میں باغات ہوں، محلات ہوں، جس میں نہریں بہتی ہوں، ہر چیز خوبصورت ہو، پھل فروٹ زیادہ ہو، یا وہ غائب خزانے جو اللہ رب العزت میں زمین میں دفنائے ہیں وہ ابھر دے، یا اللہ کی طرف سے کل کے آنے والی غیب کی خبریں ہمیں بتلا دیجئے۔ یہی سوالات
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے نوح علیہ السلام سے بھی کیے تھے، آپ پریشان مت ہو، بطور تسلی کے دے رہے ہیں۔ اور یہی واقعہ مکہ کے مشرکین کے لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جس طرح جو اعتراضات اشکالات تم کر رہے ہیں یہ پہلی قوموں نے بھی کیے اور ان کا نتیجہ وہ تباہ ہوئے ہیں، دنیا میں بھی ناکام ہوئے اور آخرت میں بھی، لہٰذا ان کی طرح بیوقوف مت بنو۔ ایک طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور دوسری طرف سے امت کو سبق دے رہے ہیں، اللہ رب العزت سمجھانے کے لیے مثال اور ماقبل قوم کے واقعات بیان فرما رہے ہیں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ وَلَا أَقُولُ، اور نہیں کہتا میں تمہارے لیے عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہ میرے قبضے میں میرے اختیار میں اللہ کے خزانے ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور یہ بھی ان کے دوسرے سوال کا جواب ہے کہ نہیں میں جانتا غیب کی خبریں مگر وہی جو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کر دی جائے مجھے۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہیں کہتا میں تمہیں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، بلکہ میں تو تمہاری طرح کھاتا ہوں، تمہاری طرح پیتا ہوں، تمہاری طرح سوتا ہوں جاگتا ہوں، جو تمہاری ضروریات ہے وہی میری ضروریات ہیں۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْتَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَ اللَّهُ خَيْرًا، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں جن لوگوں کو تم حقیر جانتے ہو ان کو میں اپنی مجلس سے دور کر دوں۔ یہی لوگ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں انتہائی مقرب ہیں۔ یہ تمہاری آنکھوں میں جو منافق ہیں ان کو اللہ رب العزت کوئی ثواب، جو تمہاری جو منافقت ہے تم جو چاہتے ہو کہ ان کو دور کرو ہم آ جائیں گے، علم و غیب کی خبریں دو تو ہم آ جائیں گے، اللہ کے خزانے ظاہر کرو جو تم پیغمبر ہو تو ہم آ جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کے قبضے میں ہیں ہدایت، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں، خزانے اللہ کے اختیار میں ہیں، علم و غیب اللہ کے اختیار میں ہیں، یہ سب اللہ کے اختیار میں۔ عالم بما انفسہم، اور اللہ رب العزت خوب جانتا ہے جو اس کے جی میں ہے، جو اس کے دل میں۔ انی اذا لمن الظالمین، بے شک اگر میں نے تمہاری باتوں کو مان لیا تو میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ وقالوا یا نوح، تو وہ قوم جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے تمام اعتراضات کا، تمام سوالات کے جواب دیے تو وہ بیزار ہو گئے، ہر سوال کے جواب سے وہ عاجز آ گئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے بس کرے نوح، اے نوح علیہ السلام بس کرو، آپ نے بہت بحث کر لی ہم سے، بہت جھگڑا کر لیا اور اس جھگڑے کو لمبا ہی کرتے جا رہے ہو، لے آؤ وہ عذاب جس کے ذریعے تم ہمیں ڈراتے ہو، ہم نہیں ماننے والے۔ ہم نے یہ اپنی شرائط رکھی، تم نے ان کا کوئی حل نکال لیا، ہم نے کہا غیب کے خزانے لے کر آؤ، غیب کی خبریں دو، آپ نے کہا کہ میرے اختیار میں نہیں، ہم نے کہا ان غریبوں کو اٹھاؤ ہم آتے ہیں، آپ نے کہا کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں میں ان کو نہیں اٹھا سکتا، ہم نے کہا کہ تم بشر ہو ہماری طرح ہو، آپ نے اس کا جواب دے دیا، گویا کہ ہمارے تمام اعتراضات اور اشکالات کا آپ نے جواب دے دیا، گویا کہ آپ ہمارے ساتھ بحث کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، لمبا کرتے جا رہے ہیں، ہم ماننے والے نہیں ہیں، لے آؤ کہاں ہے وہ عذاب جس کے ذریعے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ فرمایا یا نوح قد جادلتنا فاکثرتا، کہ اے نوح علیہ السلام تحقیق لمبا کر دیا تم نے، بحث لمبی کر دی تم نے جھگڑے کو، جدالنا فاتنا بما تعدنا، کہ بس چھوڑ دیں اس جھگڑے کو اور لے آئے، مطالبہ عذاب کیا، لے آئے وہ عذاب تعدنا جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں ہم سے، ان کنتم من الصادقین، اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ قال انما یاتیکم باللہ، کہ عذاب دینے والا، عذاب لانے والا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، عذاب کے لانے کا اختیار بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، عذاب دینے کا فیصلہ کب کس طرح کرنا ہے، کس عذاب کے ذریعے اللہ رب العزت آپ کو تباہ کرے گا، وہ فیصلے تمام کے تمام اللہ رب العزت کے پاس ہیں، انشاء جب بھی چاہے گا اللہ رب العزت، وما انتم بموزنین، ہاں ایک بات سمجھ لو، جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو دنیا کے کس کونے میں بھی، کسی بھی کونے میں تم بھاگ کر چھپنے والے نہیں ہو، عاجز آ جاؤ گے، جہاں تک بھی بھاگو گے تم عاجز آ جاؤ گے، اللہ کے عذاب تمہیں پا لے گا۔ ولا ينفعكم نصحی،
حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بہت دل سوزی کی آپ کے ساتھ، بہت کوشش کی کہ میری نصیحت سے تمہیں کوئی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو، اور میں نے ارادہ کیا تمہیں، لیکن جب اللہ رب العزت کسی کے ساتھ بلائی کا فیصلہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستے آسان کر لیتے ہیں، لیکن تمہاری عناد کی وجہ سے، ضد اور حسد کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں ان یغویکم گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ ربکم، اور وہی رب ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ دنیا میں جتنی بھی سرکشی کر لو، جتنی بھی گمراہی کر لو، ہوا ربکم، وہی رب ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ایک دن، اور اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو ام یقولون افتراؤ، اللہ رب العزت نے پھر یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو تراش لیا ہے، اپنی طرف سے بنا کر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تسلی رکھیے اور پریشان مت ہوئیے گا، کیونکہ اس سے پہلے ماقبل قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اسی طرح اپنے پیغمبر کے ساتھ پیش آئیں، اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جو کچھ یہ ہمارے نبی حضرت نوح علیہ السلام لے کر آ رہے ہیں یا اپنی طرف سے بنا کر، اپنی طرف سے تراش کر لا رہے ہیں، آپ تسلی رکھیے۔ اور کل ان افتریتہ، کہہ دیجیے ان سے، اگر میں نے قرآن کو تراشا ہے تو اس کا ذمہ، اس کا گناہ، اس کا بدلہ کل قیامت کے دن یا دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، میں اس کا ذمہ دار ہوں، تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے؟ اور ہاں، اگر اس قرآن کو تراشنے کا بہتان بنا کر تم نے میری ذات کے اوپر لگایا ہے تو اس سے میں بری ہوں، جو تم نے بہتان لگایا اس سے میں بری ہوں، اور کل قیامت کے دن اس کے ذمہ دار تم ہو۔ تو یہ اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک طرف سے تسلی دی، اور اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے درس دیا، سبق دیا، اگر تم نہیں مانو گے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے آنے والی پہلی امتوں نے بھی وقت کے نبی کو یہی اعتراضات کیے، یہی اشکالات کیے، اور اسی طرح ان کی بات کو ٹکرایا اور رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، لیکن ہمیشہ کامیاب وہی ہوئے جس نے وقت کی نبی کو بات مانا۔ اگر تم بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے وقت کی نبی کی بات کو مانا، دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے، تم بھی اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو گے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی ہوگی۔ ترجمہ دیکھیے۔